السلام علیکم۔ حج کے سلسلے کا آج دوسرا درس ہے۔ جہاں جہاں الحج استعمال ہوا تھا ان آیتوں کو کل کر دیا گیا تھا۔ اب اسی حج کے مادے سے حجت کے مادے سے جو الفاظ آئے ہیں، جن جن آیتوں میں الفاظ آئے ہیں، آج ان کو کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 76 کھول لیں، 2 کی 76۔ یہاں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب یہ جو ترجمہ ہے فتح محمد جالندھری صاحب والا، اس میں لکھا ہے کہ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب دیکھیے یہ آیت ہے کیا۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آیتوں کے اس میں بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں، بحث میں الجھے بغیر صرف اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ آگے آپ لوگ سننے والے خود بھی سمجھدار ہیں، اس پر جو سوالات اٹھتے ہیں اور جو صحیح ترجمے سے بات سامنے آ جاتی ہے پھر خود فیصلہ کر لیں کہ حق کیا ہے۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ماننے والے ہیں، قَالُوا آمَنَّا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب وہ گزرتے ہیں ان کے بعض اِلیٰ بَعْضٍ بعض کی طرف، قَالُوا وہ یہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم کیا تم بات دیتے ہو انہیں، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اس کا جو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ کہ وہ تم سے حجت کرنے کے لیے ہوں اس کتاب کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس یا تمہارے رب کے نزدیک، افلا تعقلون پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہ اور جب وہ ماننے والے لوگوں سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے مانا، اور جب ان کے بعض کی طرف گزرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دیا، وہ تم پر تمہارے رب کے پاس اس کے ذریعے حجت کے لیے ہیں، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ ہی کی ہے آیت نمبر 139 یعنی 139 آیت نمبر 139 سورہ بقرہ۔ یہاں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے وہ ہے کہ ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا کہو کیا تم ہم سے حجت کر رہے ہو، فِي اللَّهِ اللہ میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اور وہی ہمارا پالنے والا اور تمہارا پالنے والا ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں یا ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ اب آ جائیے اسی کی آیت نمبر 150 یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 150۔ یہاں حجتن آیا ہے، اب یہ دیکھ لیں یہاں پر ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب جو ان کا ترجمہ یہاں پر کہ اور تم جہاں سے نکلو، مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ تم لوگ کسی کو کسی طرح الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔
تو بہرحال اس سے کچھ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف یعنی منہ کر لو. تو آپ اگر اپنے گھر سے نکلیں گے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمہ وقت اپنا منہ کعبے کی طرف کیے رہیں, مسجد محترم کی طرف منہ کیے رہیں, جو ان کا فلسفہ ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں. انسان نکلتا ہے, مختلف کام ہوتا ہے, اور کسی ایک جانب رخ کر کے وہ تمام سمت نہیں چل سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اب اس کو دیکھیں آپ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جہاں کہیں سے تم نکلو, فَوَلِّ, پس پلٹو, وجهك, تمہاری توجہ, یعنی پلٹے تمہاری توجہ, شطر المسجد الحرام, شطر کہتے ہیں دور ہوتی ہوئی سمت کو, مسجد فرما برداری کی جگہ, اور حرام یعنی چھوڑ دینا حرام. تو یہ ہوا کہ اور جہاں کہیں سے تم نکلو, بس تمہاری توجہ پلٹے چھوڑی ہی فرما برداری کی جگہ سے دور ہوتی ہوئی سمت. تو یہ کسی گھر سے نکلنے کی بات نہیں ہو رہی, یعنی آپ جس ماحول میں ہیں, جس نظریے میں ہیں, جہاں جہاں ہیں اس وقت دنیا میں, کہیں بھی قرآن کا قانون تو نافذ ہے ہی نہیں, نہ اللہ کا نظام کہیں نافذ ہے. جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی اپنے اپنے قوانین نافذ ہیں. تو ان سے اگر آپ کو نکلنا ہے تو آپ کو اپنی توجہ پلٹنی ہوگی ان چھوڑی فرما برداری کی جگہ سے بھی دور ہوتی ہوئی سمت. یعنی یہ ان جگہوں میں جہاں اللہ کی فرما برداری ہو نہیں رہی, اس سے آپ کو اپنی سمت کو دور کرنا پڑے گا, اپنی توجہ ہٹانا پڑے گا اللہ کی فرما برداری کی طرف. اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں کہیں تم ہو, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, پس پلٹاؤ اپنی توجہ کو دور ہوتی ہوئی سمت. لِأَلَّا يَكُونَ, تاکہ نہیں یہ ہو, لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے, علیکم حجت, تم پر حجت, یعنی تم پر بحث برائے دلیل, إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, صرف جو لوگ ان میں سے انہوں نے ظلم کیا ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, پس تم ان سے نہیں خوف سے لرزو اور مجھ سے ہی خوف سے لرزو یا ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, اور میں مکمل کرنے کے لیے ہوں اپنی نعمت تم پر, وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے, کسی خاص سمت کسی طرف رخ موڑ لینے سے نہیں ہے. اور نہ اللہ کہیں بتا رہے کہ کعبے کی طرف ہے, ورنہ اللہ کو نقشہ بھی دینا چاہیے تھا کہ یہ مسجد حرام کہاں ہے, ہمیں تو نہیں معلوم کہاں ہے. قرآن حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے, تو اللہ کو اس کا نقشہ دینا چاہیے تھا اگر اسی مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے. یہ تو ہر وہ جگہ جہاں اللہ کی فرما برداری چھوڑ چکے ہیں یہ مسجد حرام ہے. تو اب اس آیت کا رواں ترجمہ صحیح سے سمجھ لیں کہ اور جہاں کہیں تم نکلو, بس تمہاری توجہ دور ہوتی ہوئی چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے سمت پلٹے, اور جہاں بھی تم ہو بس اپنی توجہوں کو دور ہوتی ہوئی سمت پلٹاؤ, تاکہ یہ لوگوں کے لیے تم پر حجت نہیں ہو. صرف ان میں سے جو لوگ ظلم کرتے ہیں بس تم ان سے نہیں ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو, اور میں اپنی نعمت تم پر مکمل کرنے کے لیے ہوں, اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہدایت کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے, کہیں باہر سے نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 آ جائیے, 258. اس میں بھی حج کے مادے سے استعمال ہوا ہے لفظ, اور یہ ہے حاجہ, یہاں پر لفظ ہے 258. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو ان کا ترجمہ ہے, بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی, ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ بولا کہ جلانا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا, اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. حالانکہ ایسا کوئی بھی کافر ہے ہی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ سورج کو مشرق سے نکالنا یا مغرب سے کرنا. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے, اس کو سب کوئی مانتا ہے, لہٰذا اس طرح سے کیسے حجت ہو سکتی ہے.
ذرا اس آیت کو بھی صحیح سے سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف یا ان لوگوں کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے حجت کرتا ہے اپنے رب میں، یعنی دلیل سے بات کرنے والے سے اپنے رب میں حجت کرتا ہے. تو یہ ایک تو یعنی گزر بھی گیا اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. آج بھی آپ خالص اللہ کی بات کریں گے دلیل کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ایسے ہی حجت کی جائے گی. ان آتا اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. یہ اختیار والے ہی خاص طور پر لڑتے ہیں کیونکہ جھگڑا ہی اللہ کا ہوتا ہے، قوانین کو ماننے کا ہوتا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. عام حکم نہیں مانتے تو یقینی سی بات ہے ٹکراؤ وقت حکمرانوں سے ہوتا ہے، اس لیے اختیار والے ہی سامنے آتا ہے. تو قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، تو کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو کہ احیا کرتا ہے اور مردنی دیتا ہے، یا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی ومیت، تو کہا میں بھی احیا کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اقتدار والے جو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بھی اختیار ہے کہ میں کسی کو نشونما دے دوں، پروان چڑھا دوں، اوپر پہنچا دوں اور کہ جس کو چاہے اسے مار دوں. یہ آج بھی ایسے ہی رویہ ہے. تو قال ابراہیم، تو کہا ابراہیم نے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، پس بے شک میرا اللہ یعنی سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو دے اسے مغرب سے، لے آئے اسے مغرب سے. اچھا ایک تو یہ روایتی ترجمہ بھی ٹھیک ہے، بات اس سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دراصل جو اللہ بتا رہا ہے کیونکہ اللہ شروع سے معاشرے کو بنانے کی بات اور کس طرح سے آگے آنا ہے ساری باتیں کر رہا ہے اور دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو یہاں جو اصل ترجمہ بنتا ہے کہ فإن اللہ قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا فإن اللہ، پس بے شک جو اللہ ہے یعنی جو اصل حاکم ہے، ایک تو تم حاکم ہو دنیا کے اور ایک اللہ حاکم ہے، تو اللہ جو حاکم ہو یاتی بالشمس سے، وہ دیتا ہے دلیل پر متحرک کرنے والوں کو من المشرق، عروج کی جگہ سے، یعنی جو بھی دلیل پر متحرک ہوگا بات کرے گا اس کے اوپر کام کرے گا دلیل کے ساتھ تو وہ ہمیشہ عروج کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے. فاتی بہا من المغرب، پس تم دے دو اس کو زوال سے، یعنی واقعی جو دلیل پر بات کر رہا ہے جو عمل کر کے دکھا رہا ہے تو وہ تو ہمیشہ عروج کی طرف جاتا ہے، اس میں عروج جمع ہوتا ہے. اگر تم واقعی اختیار والے ہو تو تم اسے زوال کی طرف لے آؤ، زوال والی جگہ میں لے آؤ. فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا انکار کرنے والا. تو انکار کرنے والا آج بھی مبہوت ہوگا. جو آج مسلمانوں کا کام ہے دنیا بھر میں، یہ بظاہر تو کہتے ہیں ہم اللہ کے دعوے دار ہیں لیکن عملی طور پر قرآن کے عمل سے بہت دور ہیں. لہذا یہ یورپ کو گالیاں تو دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، دلیل کے اوپر متحرک نہیں ہیں، آبا و اجداد اور اپنے کہانیوں کو لے کر ہیں، تو اس لیے یہ کبھی بھی عروج کی طرف جا ہی نہیں سکتے، ہمیشہ زوال ہی میں رہیں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر عروج مل جائے تو عروج جب ہی ملے گا جب قرآن کے مطابق عمل کریں گے. اگر قرآن کے مطابق دلیل پر متحرک نہیں رہیں گے تو ہمیشہ زوال ہی کی طرف جائیں گے، اور کوئی بھی با اختیار آدمی جو ہے وہ زوال والے کام کر کے عروج نہیں حاصل کر سکتا. تو اس لیے انکار کرنے والے لوگ مبہوت ہو جاتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والے قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی. دیکھیں یہاں پر خاص ظلم ہے. ظلم کون لوگ کرتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اللہ انہی کو ظالم کہتا ہے خاص طور پر. کہ جو ظالم قوم ہے، ظلم کرنے والی قوم ہے، وہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. کہ کیا تم نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا یا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب میں حجت کیا؟ یہ کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ احیا کرتا ہے اور مردنی دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی احیا کرتا ہوں اور مردنی دیتا ہوں. تو ابراہیم نے کہا پس اللہ تو وہ جو دلیل پر متحرک رہتا ہے اسے ہمیشہ عروج کو دیتا ہے، پس تم اس کو زوال دے دو. تو انکار کرنے والا مبہوت ہو گیا، یا انکار کرنے والی شخصیات مبہوت ہو گئی، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. تو یہ تو تھا سورہ بقرہ سے حج کے اوپر جو آیتیں تھیں. اب آئیے اسی مادے سے مزید جو آیتیں ہیں وہ آج سورہ آل عمران آیت نمبر 61. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. دیکھیں یہاں جو لفظ ہے حج کے معنی سے حاج کا، اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اس کو دیکھ لیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں. اگر واقعی عیسیٰ کی حجت میں اس طرح کی بات ہوتی کہ بیٹوں کو اور عورتوں کو اور خود بھی چلنا ہے، یہ اس طرح مباحثہ ہی ہوتا تو آج بھی ایسا ہی ہوتا رہتا، لیکن ایسا ہے نہیں. اسی کو لوگ مباہلہ والی آیت بھی کہتے ہیں اور اس سے بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن دراصل اللہ اس طرح مباہلہ بازی وغیرہ تو کرواتا ہی نہیں. اللہ کو کوئی شغل میلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو دلیل سے بات کرنے والے کی بات کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ خاندان اور بیوی کو لے کر جائیں. شیعت کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ اور علی اور حسن حسین کو لیا اور چل پڑے، حالانکہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو روایت سے قرآن سمجھیں گے تو اسی طرح اٹکتے رہیں گے. آئیے اس آیت کو دیکھنے کہ یہ کیا کرے. فمن حاجکا، پس کون ہے جو تم سے حجت کرتا ہے، فی ہے اس میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو تمہارے پاس علم سے آ گیا. اور علم کیا ہے؟ علم اللہ کی کتاب ہے. یہ بات عیسیٰ کی نہیں چل رہی ہے، بلکہ اللہ کے کتاب میں جتنے احکامات ہیں سب کی بات ہو رہی ہے. تو جو اللہ کے کتاب سے علم آنے کے بعد پھر اس میں حجت کرتا ہے، تو اب اللہ کہہ رہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا، پس کہو تم آؤ، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم پکارتے ہیں اپنی بنیادوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنی بنیادوں کو پکار لو. یقینی سی بات ہے ہم اللہ کی کتاب کی بنیاد پر چلے تو ہم اللہ کی کتاب کو کھولیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. ہمارے کیا عمل ہونا چاہیے؟ تم نے اگر بخاری مسلم اور ترمذی اور دیگر کتابوں کو پکڑ رکھا تو تم اپنی کتابوں کو پکارتے ہو، اس کے مطابق عمل کر رہے ہو. اسی طرح وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی کمزوریوں کو اور تم اپنی کمزوریوں کو لے لو. ہماری کمزوری کہ ہم قرآن کو اگر صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے، کچھ عمل نہیں کرتے، ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہیں، تم اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہماری اپنی نفسیات ہے اور تمہاری اپنی نفسیات ہے، یعنی ہماری اپنی سوچ اور تمہاری اپنی سوچ، اپنے اپنے سوچ کے مطابق لوگ سمجھ رہے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر آزاد چھوڑ دو. نبتہل جو ہے اس کا مادہ بہل ہے، اس کا مطلب آزاد چھوڑ دینا. تو پھر ہم اور تم ہم آزاد چھوڑ دیں. فنجعل، پس ہم بنا دیں گے، لعنت اللہ الکاذبین، اللہ کی لعنت جھٹلانے والوں پر. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کرتے جاؤ، نتیجہ نہیں ملا. جس طرح آج مسلمانوں کا حال ہے کہ عمل تو بہت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں مل رہا. اس لیے کہ دراصل اللہ کے احکامات کو تو انہوں نے جھٹلا رکھا ہے، اس کا کذب کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ اور یہ نمازیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کتب الصیام اور یہ بھوکا پیاسا روزہ رکھوانے میں لگے ہوئے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ جب اس طرح کذب والا عمل کریں گے تو لعنت ہی رہے گی، نہیں آپ عمل کرتے رہیں گے اور نتیجہ کچھ نہیں ملے گا. اب اس آیت کو رواں ترجمہ سمجھ لیں کہ پس جو کوئی اس کے بعد تم سے اس میں حجت کرے کہ جو تمہارے پاس علم سے آ گیا ہے، پس کہو تم آؤ، ہم اپنی بنیاد کو پکارتے ہیں، تم اپنی بنیاد کو، ہم اپنی کمزوری کو، تم اپنی کمزوری کو، اور ہم اپنی نفسیات کو اور تم اپنی نفسیات کو. پھر آزاد چھوڑ دو، بس ہم میں سے جھٹلانے والوں پر اللہ کی لعنت بن جائے گی. یعنی جو اللہ کے احکامات کے تحت کام نہیں کرے گا خود بخود نتائج سامنے نہیں آئیں گے، خود لعنت خود ہی بن جائے گی. اسی سے اندازہ کر لیں، مزید آگے پیچھے کرنے کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 65 اور 66 دونوں میں حجت آیا ہے. یعنی سورہ آل عمران 3 کی 65 اور 66، اس کو بھی دیکھ لیں. 65 جو ہے وہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. یہ تحاجون حج کے مادے سے ہے یہاں پر. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ آیت کیا کہہ رہی ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کی اہلیت والوں. لما تحاجونا، کیوں تم حجت کرتے ہو، یعنی کیوں تم بحث کرتے ہو، بحث برائے دلیل ہی کرتے ہو. اے اہل کتاب کی اہلیت والوں کیوں تم حجت کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم میں، یا دلیل سے بات کرنے والے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل،
اور جو میں نے نازل کیا تورات اور انجیل الا من بعد ہی، صرف اس کے بعد ہی. اے کتاب کی اہلیت والوں، تم ابراہیم میں کیوں حجت کرتے ہو؟ اور جو تورات اور انجیل نازل کی گئی ہے صرف اس کے بعد. افلا تعقلون، تو پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد ہی اس کی اگلی آیت ہے، اس میں بھی حج کے مادے سے حاججتم لفظ آیا، اس کو بھی دیکھ لیں کہ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بھی علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس میں حج کے مادے کا دو لفظ، ایک تو حاججتم اور دوسرا تحاجون. دیکھو ایسی بات میں تم سے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ علم نہیں اور خدا جانتا اور تم نہیں جانتے. اب اس کو بھی دیکھ لیں، ہا انتم، ہاں تم، ہا اولائی، تم ہی وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے حجت کیا اس میں جو تمہارے لیے اس کے ذریعے علم ہے. یعنی جو لوگ حجت کرتے ہیں وہ اپنے پاس کوئی علم رکھتے ہیں تو حجت کرتے ہیں. یعنی حجت جو واقعی دلیل سے بات کرنے والے ہوتے ہیں، جدال والے نہیں، وہ تو چاہے علم رکھیں یا نہ رکھیں بحث میں پڑ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ واقعی دلیل سے حجت کرتے ہیں دراصل ان کے پاس وہی دلیل ہوتی ہے. اس لیے تو ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو تم حجت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے اس کے ذریعے علم ہے، جو اس کتاب کے ذریعے تم علم رکھ رہے ہو. فلما تحاجون، بس کیوں تم حجت کرتے ہو فیما لیس لکم بہ علم، اس میں نہیں ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے علم. یعنی جب آپ الکتاب کے ذریعے علم نہیں رکھ رہے تو پھر آپ اس میں کیوں حجت کریں؟ آپ الکتاب میں شرک کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے بخاری کی ملاوٹ کریں یا مسلم کی ملاوٹ کریں یا اماموں کی کتاب، یعنی کسی بھی اور کتاب غیر اللہ کی کتاب کا اگر آپ شرک کر لیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے علم کے بجائے کچھ ملاوٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کیوں حجت کر رہے ہیں جب آپ اس کتاب کے ذریعے علم نہیں رکھ رہے ہیں؟ واللہ یعلم، اور اللہ یہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم یہ علم نہیں رکھتے ہو. تو لہذا جو حجت ہوگی وہ صرف قرآن سے ہی ہوگی، قرآن سے باہر نہیں ہوگی. اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے اسی سے حجت ہوگی، ورنہ کسی اور سے نہیں ہوگی. کسی اور سے حجت کریں گے تو پھر بات بگڑ جائے گی، آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. اچھا، اب اسی سورت کی ایک اور آیت ہے جس میں اس مادے سے ایک لفظ آیا ہے، وہ ہے 73، یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 73. یہاں لفظ آیا ہے یحاجوکم، حج کے مادے والا لفظ. یہ دیکھیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی اور کا قائل نہ ہونا. اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے. یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدائی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا دیتا ہے اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے. اب یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم نہیں مانو، الا صرف لمن تبع دینکم، اس کے لیے جو تمہارے نظام کی اتباع کرتا ہے. یعنی تم یہ نہیں مانو کہ صرف اس کے لیے جو تمہارے نظام کے پیچھے چلے، صرف اس کے ماننے والے نہیں بن جاؤ کہ تمہارا نظام کے پیچھے چل رہا ہے. قل ان ہدی، کہو بے شک جو ہدایت ہے، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثلا، اور یہ کہ دیا گیا ہے کسی ایک کو، احدن کا مطلب کوئی ایک کو بھی، مثلا اس جیسا، ما اوتی تم جو تمہیں دیا گیا ہے، اور یحاجوکم عند ربکم، یا جو تم سے حجت کر رہے ہیں تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے نزدیک. قل ان الفضل بید اللہ، تو کہو بے شک جو فضل ہے اللہ کی قوت سے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جو یہ چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے اس کو دے رہا ہے، بلکہ جو یہ چاہے، یعنی جو خود چاہتا ہے ہدایت لینا تو پھر اسی کو ملتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور تمام فضل جو وہ اللہ کی قوت سے ہی ہے، اور اللہ کی قوت کو اللہ کی کتاب سے ہی سمجھیں گے. کیا کچھ ہے اس آیت کو رواں ترجمہ دیکھ لیں.
کہ اور تم یہ نہیں مانو صرف اس کے لیے کہ جو تمہارے نظام کے پیچھے چلے. کہو بے شک جو ہدایت ہے اللہ کی ہدایت ہے یہ کہ دیا گیا ہے ایک ایک کو اس جیسا جو تمہیں دیا گیا ہے، یا وہ جو تم سے اب تمہارے رب کے نزدیک حجت کر رہے ہیں. کہو بے شک اللہ کے ہی قوت سے فضل ہے، وہ دیتا ہے جو یہ چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یہ ہو گئی سورہ آل عمران سے. اب آ جائیے پھر اسی مادے سے جو ہے وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 165، یعنی 4 کی 165. اس میں بھی لفظ حجت آیا اس حجت کے مادے سے. 4 کی 165 دیکھیے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. جو ان کا ترجمہ ہے کہ سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے. اللہ کیا کوئی الزام تراشی کر رہا ہے یا اللہ پر کوئی الزام لگائے گا کہ نہیں ہے؟ اللہ کی ہدایت تو اس کی پہنچی ہوئی ہے، جو چاہے وہ ہدایت لے لے اور جو چاہے وہ ہدایت نہ لے. تو اس آیت کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے، رسول مبشرین، پیغامات دینے والے جو آگاہی دینے والے ہیں. بشر کہا جاتا ہے آگاہی کو، مبشرین جن میں آگاہی جمع، یعنی پیغامات دینے والے جن کے پاس آگاہی موجود ہے وہی پیغامات دینے والے ہیں. وہ منذرین، اور وہی پیش کرنے والے ہیں. لئلا، تاکہ یہ نہیں یکونو نہیں ہو، لئلا یکونو تاکہ یہ نہیں ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت بعد الرسل کہ حجت رسالوں کے بعد، یعنی اللہ کے پیغام کے بعد، اللہ کا پیغام جب آ چکا اس کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہیں ہوگا لوگوں کے لیے کہ ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی تھی. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے غالب حکم دینے والا. اس کا رواں ترجمہ جو ہو گیا کہ پیغامات دینے والے اور آگاہی دینے والے اور پیش کرنے والے، تاکہ تم لوگوں کے لیے الکتاب کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہیں ہو، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جائیے، اب جو اسی مادے سے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سورہ انعام. اس میں 3 جگہ یہ آیا ہے. سب سے پہلے سورہ انعام آیت نمبر 80، یعنی 6 کی 180، 6 کی صرف 80، 180 نہیں. سورہ انعام آیت نمبر 80 سب سے پہلے 80. یہاں پر لفظ آیا ہے اس 80 میں 2 مرتبہ آیا، ایک حاج اور دوسرا تو حاجوننی. حج کے مادے کے 2 لفظ ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیے، وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. جن کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے حجت کیا. اچھا، مزے کی بات ہے کہ یہاں پر دیکھیے جتنے بھی حج کے مادے سارے یہ لوگ خود بھی یہاں پر اس کا بحث یا حجت یہی ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں کہیں حج نہیں کروا رہے ہیں. تو اس کی قوم نے اس سے حجت کیا. قالا تحاجونی، تو کہا کیا تم مجھ سے حجت کر رہے ہو، فی اللہ اللہ میں، وقد ہدانی، اور یقینی ہمیں ہدایت دیا ہے، ولا اخاف، اور میں خوف نہیں رکھتا، ما تشرکون بہ، جو تم ملاوٹ کر رہے ہو اس کتاب کے ذریعے، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے یہ کہ یہ میرے رب کی ہی کچھ چاہت ہو. وسع ربی کل شیء علما، اور میرا رب وسیع ہے ہر ایک شے پر علم سے. افلا تتذکرون، تو پس کیا تم یاد دہانی نہیں لوگے؟ اچھا، اب اسی سورت کی آیت نمبر 83 بھی دیکھ لیں. 80 ہو گیا، اب 83 میں بھی یہی حج کے مادے سے لفظ آیا ہے. یہاں بھی لفظ آیا ہے حجتنا.
یہ ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ وَتِلْكَ اور یہ حجتنا ہماری حجت ہے، آتینہ ابراہیم علی قومی ہم نے دیا اسے ابراہیم کو اس کی قوم پر، نرفع درجات من نشاء درجات کی ہم سے رفت ہے جو ہم سے چاہے، ان ربک حکیم علیم بے شک تمہارا رب حکم والا علم والا ہے، حکم دینے والا علم والا ہے۔ یعنی یہ حجت ہے جو اللہ کتاب میں باتیں بتا رہی، کتاب میں اللہ حجت بتا رہا، دلیل بتا رہا، تو یہ دلیلیں ہیں جو ہم نے دلیل سے بات کرنے والے کو دیا ہے، ابراہیم کو دیا ہے اس کی قوم پر۔ آج بھی کوئی ابراہیم بن جائے تو اس پر بھی یہی دلیلیں ہیں، اور ہم سے ہی درجات کی بلندی جو ہم سے چاہے، یعنی آپ خود اللہ کی ہدایت کو لیں گے سمجھیں گے تو بلندی ملے گی، ورنہ کوئی رفت نہیں ملے گی۔ بے شک تمہارا رب حکم دینے والا علم والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی صورت کی ایک اور آیت ہے 149، اس میں بھی اس مادے سے لفظ استعمال ہوا ہے، 149 6 کی ہی۔ یہاں پر لفظ آیا حجت، قل فللہ الحجت البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل فللہ کہو پس اللہ کے لیے، حجت البالغہ حجت پہنچی ہوئی، یعنی حجت جو ہے اللہ کی کتاب سے ہی کرنا ہے، تو کہو پس اللہ ہی کے لیے حجت پہنچانا ہے، یعنی پہنچی ہوئی ہے، ہمیں جو بلغ ہے اس کتاب میں حجت پہنچی ہوئی ہے۔ فلو شاء پس اگر چاہے، لہداکم تمہیں ضرور ہدایت دیتا، اجمعین اکٹھے، یعنی اگر واقعی اللہ کی چاہت ہوتی تو وہ تو سب کو اکٹھے ہدایت دے دیتا، لیکن کیونکہ اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا، اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہدایت ملے گی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو بس اللہ ہی کے لیے حجت پہنچی ہوئی ہے، بس اگر چاہتا تو ضرور تم سب کو اکٹھے ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا، آپ کو خود ہدایت لینی پڑے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے اسی مادے کا سورہ توبہ آیت نمبر 19۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19، اس میں حاج لفظ آیا ہے تو یہاں انہوں نے حاجی بنا دیا۔ بہرحال دیکھیے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو ذرا اس آیت کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ اجعلتم کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایت الحاج، سقا جو ہے پلانے والے کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ طلب کرنے کو کہا جاتا ہے، جیسے استسقا جب تم نے طلب کیا تو سقایا طلب کرنا، تو کیا تم نے حجت کو طلب کرنا بنا لیا ہے، وعمارۃ المسجد الحرام یعنی چھوڑی فرما برداری کی جگہ کو تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر تو اس کی طرح ہے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ تو نہیں یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ یہاں صاف اللہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے صرف حجت کو ہی طلب کر لیا کہ چھوڑی فرما برداری کی جگہ کو آباد کرنا اور بس حجتیں کرتے رہو، تو یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جائے گا جو واقعی اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں ہی نہیں، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اس کو رواں ترجمے میں جا کر دیکھ لیں تو کیا تم نے بنایا حجت کا طلب کرنا اور چھوڑی فرما برداری کی جگہ کو آباد کرنا اس کی طرح جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اچھا، اب اسی مادے سے اگلی آیت جو آئی ہے وہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 27، یعنی 28 کی 27۔
سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 27۔ دیکھیے یہاں ہے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ یہاں جو وہ حجج ہے اس مادے سے، اب یہاں انہوں نے کچھ اور ہی بنا رکھا ہے حجج کو۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اور اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ اب یہ بتائیے کہ کوئی پاگل ہی شخص ہوگا کہ اگر 8 میں اس کی جان چھوٹ گئی تو 10 سال کیوں کرے، اور پھر دونوں بیٹی سے شادی کر دینا ایک ساتھ، یہ بھی پھر اللہ کی سنت کی تبدیلی ہے۔ تو یہ کچھ عجیب سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل میں روایتوں سے ترجمہ کرنے کی وجہ سے، روایت فٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے زبردستی اس آیت کو یوں فٹ کر دیا ہے۔ دیکھیے حقیقت میں یہ آیت کیا ہے۔ قال انی اریدو، کہا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان انکحک، یہ کہ میں تم سے جذب کروا دوں، تم سے معاہدہ کروا دوں، احدی ابنتی، ان دونوں بنیادوں میں سے ایک کی۔ یہ پوری ایک کہانی ہے کہ اصل یہ 2 بنیاد 2 لڑکیوں کی بات نہیں چل رہی ہے۔ اس کو پورا سمجھنے کے لیے تو خیر پورا قصص سمجھنا پڑے گا کافی شروع سے، تو میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، ابھی تو صرف اس آیت پر بات کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں۔ احدی ابنتی، ان دونوں بنیادوں میں سے ایک کی، ہاتین، کہ ہم تمہیں دے دیں، الا اس پر، ان تاجرنی، یہ کہ تمہیں اس کا اجرت یعنی اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ دے دیا جائے۔ ثمانیہ حجج، یعنی ثمانیہ کا سمن کہتے ہیں فائدے کو، تو میری طرف سے فائدہ یہ کہ میں اجرت دے دوں فائدے والی، حجج حجت سے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ، پس اگر تم مکمل کر لو، عشرًا معاشرے کو، فَمِنْ عِنْدِكَ، پس تمہارے پاس سے ہے۔ یقینی سی بات ہے حجت کر کے معاشرے کو فائدہ پہنچانا یہ آپ کی اپنی اجرت، یعنی اپنی کوشش تو ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے مل جائے، لیکن معاشرہ جب ہی مکمل ہوگا کہ جب آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کس طرح قرآن قانون کو نافذ کیا جائے اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، ایسے تو حجت ہر ایک کوئی کر لیتا ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، اور نہیں ارادہ ہے یہ کہ میں شق کر دوں تم کو، یعنی تم پر مشقت ڈال دوں، تمہیں پھاڑ دوں۔ شق تو بنیادی مطلب پھٹ جانا، تو یہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تم پر اس طرح سے مشقت ڈال دیا جائے کہ تم پھٹ جاؤ۔ ستجدونی، جلد مجھے پاؤ گے فرما بردار، انشاءاللہ اللہ کی چاہت پر، اگر یہ اللہ کی چاہت ہوگی، من الصالحین، مکمل عمل کرنے والوں میں سے۔ یعنی اس کا رواں ترجمہ اگر صحیح سے سمجھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ کہا بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ میں ان دونوں بنیاد والوں میں سے تمہیں ایک میں جذب یعنی پیوست یا وابستہ کر دوں، اس پر یہ کہ تم مجھے فائدہ دینے والی حجت کا اجر دو، پس اگر تم معاشرہ مکمل کر دو پس وہ تمہارے پاس ہے، اور یہ کہ میں تم پر خوب پھٹ جانے کا ارادہ نہیں کرتا ہوں، یعنی تم پر سختی یا مشقت کا ارادہ نہیں کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی چاہت سے ہو تو تم مجھے جلد صحیح کرنے والوں میں سے پاؤ گے، یعنی جلد اصلاح کرنے والوں میں سے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اچھا اب آئیے اس کے بعد جو ہے وہ ہے 40 کی 47، اسی مادے سے اب جو آیا ہے وہ سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 47۔ 40 سورہ مومن ہے میرے خیال میں، سورہ مومن آیت نمبر 47۔ یہاں بھی یتحاجون اس مادے سے لفظ آیا ہے، تو اس کو دیکھ لیں کہ یتحاجون کیا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنَوْنَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، جن کا ترجمہ ہے کہ اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ یعنی انہوں نے یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ قیامت کے دن دکھا دیا کہ وہاں جھگڑا کریں گے، اور وہ کیوں کریں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، اب تم کچھ ہلکا کرو۔ تو یہ کیا بات ہے، ذرا اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ حجت کرتے ہیں فی النار جلنے میں. اب یہ کون سا جلنا؟ یہ آپ دنیا میں بھی جل رہے ہیں، یہاں بھی ہو جائے گا. تو فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ پس یہ کہیں گے کمزور لوگ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ان لوگوں کے لیے جو تم میں بڑے ہیں یا جو تم میں بڑائی والے ہیں، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ کہ بے شک ہم تھے تمہارے لیے تبعاً اتباع کرنے والے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنَوْنَ پس کیا تم بے پرواہ کرنے والے ہو انا ہمارے بارے میں نصیب من النار یہ جلنے سے جو ہمیں حصہ پہنچ رہا ہے. اور یہ جلنا جب ہی ہوگا جب آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر آپ جل رہے ہیں. یعنی آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ معاشرے کی آگ میں جل رہے ہیں. کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی کینے کی آگ میں جل رہا ہے، جس طرح ہم لوگ آج کل خوف میں جل رہے ہیں. اس وقت ساری دنیا معیشت کے عذاب میں جل رہی ہے. تو یہ جو جلنا ہے یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اس کا رواں ترجمہ سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی. کہ اور جب جلنے میں وہ باہم حجت کر رہے ہوں گے کہ پس ان کے کمزور ان کے بڑے یعنی بڑائی کرنے والے لوگوں کے لیے کہیں گے کہ بے شک ہم تو تمہارے لیے اتباع کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، بس کیا تم جلنے میں سے جو ہمیں حصہ پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بے پرواہ کرو گے. اچھا اب آ جائیے اسی مادے سے جو اگلا ہے وہ ہے 42 کی آیت نمبر 15 اور 16 دو آیتوں میں ہے. 42 کی 15 اور 16. 42 سورہ شورا اس کی آیت نمبر پہلے لیجئے 15 اور پھر اس کے بعد 16 تک. آئیے پہلے 15 آیت پڑھ لیں. یہاں حجتہ لفظ ہے اور 16 میں یحاجون لفظ ہے حج کے مادے سے. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ تو اے محمد اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہیں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں. خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا. ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں ہے، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اچھا تو یہ کیا ہے اس کو دیکھ لیں. فَلِذَالِكَ پس اسی کے لیے ہے. فَدْعُ پس پکارو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور ڈٹ جاؤ جیسا کہ تمہیں معاملہ دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور تم ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرو. وَقُلْ آمَنْتُ اور کہو میں نے مان لیا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کو جو اللہ نے نازل کیا من کتاب کتاب سے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے معاملہ دیا گیا ہے تمہارے درمیان عدل کے لیے. اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا پالنے والا اور تمہارا پالنے والا ہے. لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا اللہ وہ ہمارے درمیان جمع کر دے گا. وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ پس اسی کے لیے پس اسی سے اسے پکارو، پس اسی کے لیے پس اسے ہی پکارو اور ڈٹ جاؤ جیسا کہ معاملہ دیا گیا ہے اور تم ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرو اور کہو میں نے اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے مان لیا ہے اور مجھے تمہارے اور اس کے عدل کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے. اللہ ہمارے درمیان جمع کرے گا اور اسی کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے. اب اگلی آیت 16 کو بھی دیکھ لیجئے. یہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لہو ہے اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اس کو بھی دیکھ لیں کہ والذین یحاجون فی اللہ اور وہ لوگ جو اللہ میں حجت کرتے ہیں من بعد اس کے بعد مستجیب لہ جو انہیں جواب دیا گیا ہے اس کے لیے حجتہم ان کی حجتوں کو یعنی ان کے دلیل میں داحضۃ عند ربہم تو پھسل رہے اپنے رب کے نزدیک
وعلیہم غضب، اور انہی پر غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت سزا ہے. یعنی رواں ترجمہ ہو گیا کہ اور جو لوگ اللہ میں حجت کرتے ہیں اس کے بعد جو انہیں ان کی حجتوں میں اس کے لیے جواب دیا گیا ہے ان کے رب کے نزدیک سے پھسلنا ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت سزا ہے. یعنی حجت بحث سامنے آ جاتی ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے، نہیں جی ہم تو نماز پڑھتے رہیں گے، صلاۃ یہ تو ہم معاشرے میں رہ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوا کہ آپ اللہ کے غضب خود دعوت دے رہے ہو اور سخت سزا ہے اس کے لیے. اچھا، اب یہ ایک آخری آیت رہ گئی ہے، یہ سورہ نمبر 45 اور آیت نمبر 25، سورہ جاسیہ آیت نمبر 25. اس میں بھی اس مادے کا یعنی حجت کے مادے کا استعمال ہوا ہے، 45 کی 25. یہاں حجتہم آیا اس مادے سے کہ دیکھیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. اب اللہ ان کے روایتی بات سے بھی بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی دیکھ لیں کہ یہ آیت اصل میں ہے کیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب سمجھ کر پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا بینات، ہماری آیتیں بیان کی ہوئی یعنی واضح، ما کان حجتہم، تو نہیں ہوتی ہے ان کی حجت، یعنی ان کی بحث صرف یہی ہوتی ہے، الا سوائے ان قالوا، یہ کہ وہ کہتے ہیں ایتو بآبائنا، تم دے دو ہمارے بڑوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی اب ہم سے بات نہیں کرو، ہم تو حجت نہیں کر پا رہے، ہمارے بڑوں کو سمجھا دو، ہمارے آباء و اجداد کو سمجھا دو. آباء و اجداد تو گزر گئے، بآبائنا کا مطلب جو آج ہمارے بڑے نہیں، ہمارے علماء سے بات کر لو، ہمارے جو امام ہیں ان سے بات کر لو، یا ہمارے فلاں ان سے بات کر لو. جب خود دلیل نہیں ہوتی تو ان پر ڈال دیتے، اس پر آپ جاتے رہے، یعنی بحث میں ہی الجھانا چاہتے ہیں، اللہ کو ماننا نہیں چاہتے ہیں. تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہ اور جب تم ان پر ہماری بیان کی ہوئی واضح آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہو جو ان کی حجت ہوتی ہے، تو سوائے یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بڑوں کو، یعنی ہمارے جو آج کے موجودہ بڑے ہیں ان کو لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ان کو بات سمجھا دو، وہ سمجھ جائیں گے تو ہم بھی سمجھ جائیں گے. تو یہ تھی حج کے بارے میں تمام آیتیں جو آج مکمل ہو گئیں. اگر اس میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کیجیے گا، انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا ان کے جوابات بھی دے دیں گے. السلام علیکم.